اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا وحاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ واجر کریم صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ انفال کے آخری رکوع کی 10ویں رکوع کی آخری آیت ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے اللہ کی لیے ہجرت کی، اپنے وطن کو چھوڑا اور اس کی راہ میں جہاد کیا، جاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا، ایک تو یہ لوگ تھے مہاجرین تھے اور دوسرے وہاں مدینہ میں کون تھے؟ انصار تھے، جنہوں نے انہیں جگہ دی اور ان کی مدد کی، اولئک هم المؤمنون حقا، یہی سچے ایمان والے ہیں، لہم مغفرۃ واجر کریم، ان کے لیے اللہ کی طرف سے مغفرت ہے اور بڑا کرامت والا رزق ان کے لیے، عزت کی روزی ان کے لیے ہے۔ تو جیسا آپ کو معلوم ہے کہ جو ہے ہمارا سال شروع ہوتا ہے ہجرت سے، ہجری سال ہے ہمارا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکہ میں تھے، تو وہاں جو ہے آپ کو دین پر عمل کرنے کے لیے نہیں دیا جا رہا تھا، وہاں پر مظالم ڈھائے جا رہے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر طرح طرح کے مظالم ڈھائے جا رہے تھے۔ اللہ کے بعد کوئی ذات ہے تو اللہ کے رسول کی ذات ہے، راستے میں کانٹے بچھائے جا رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ پر لا کے اوجھری ڈال دی جا رہی، اونٹ جو ذبح کیا گیا اس کی وجہ لا کے ڈال دی گئی، آپ کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا۔ دیکھو اللہ کے وسلم کو سوشل بائیکاٹ کیا گیا، معلوم ہے ہم ڈرتے ہیں کسی نے ہونا یہ کرتا انہیں ہمارے سوشل بائک 3 سال تک وہ بھی سب لوگوں کو کہہ دیا کہ کوئی ان سے لین دین نہ کرے، رشتہ داری نہ کرے۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو ہے ایسے حالات گزرے کہ جو ہے آپ کے خاندان کے بچے، بنو ہاشم کے بچے چیختے تھے، چلاتے تھے بھوک سے۔ مجھ پر ایسے دن گزرے ہیں۔ بس 40 دن ایسے گزرے ہیں کہ کچھ بھی ہم نہیں کھا سکتے تھے سوائے تھوڑی سی جو بلال اپنے بغل میں دبا کے لاتے تھے۔ پھر یہ دیکھنے کے بعد جو ہے کچھ لوگوں کو اتنا رحم آ گیا کہ بچے جو ہے تڑپ رہے ہیں، تو بولے کہ ہمارے بچے کھا رہے ہیں پھر ان کے بچے تڑپ رہے ہیں، تو پھر وہ معاشی بائیکاٹ جو ہے چھوڑ دیا گیا۔ پھر سوچے کہ اللہ کے رسول کی بات ایسی تھی، آپ کا کلام ایسا تھا، قرآن کی تاثیر ایسی تھی کہ لوگ جو فوراً اٹیک ہو جاتے تھے۔ کیا کرنا چاہیے ان کو جو ہے وطن سے نکل دو، وطن سے نکل تو جا کے وہاں مڈا جائیں گے، ان کو زنجیروں میں ڈال دو، زنجیروں میں ڈال کے قید کرو، لوگ آگے چھڑا لیں گے ان کے چاہنے والے۔ کیا نہیں کرنا، قتل کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا منصوبہ بنایا گیا۔ ارے کیسا کریں گے؟ تو نہیں، ان کا ایک ہی خاندان ہے، بنو ہاشم کا خاندان ایک ہی ہے نا، ہم سب قریش کتنے لوگ ہیں، صرف اتنے خاندان ہیں، سب کا ایک نوجوان مقرر کریں گے، ہر ایک ہاتھ میں تلوار دیں گے، سب جو ہے مل کر ایک بار سے قتل کرو، نعوذ باللہ۔ تو ان کی تاریخ مقرر ہو گئی، آپ کے گھر کو ہیرا ڈالا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر گھر ڈالے بیٹھے ہوئے سارے لوگ، اور سارے لوگ کیا، بہت سے لوگ کیا منع تھے اللہ کے پاس، یہ دیکھو آپ کو امین بھی بول رہے ہو، سعدید بول رہے ہیں، یہ سلوک آپ کے ساتھ کر رہے ہیں لوگ، ٹھیک ہے۔ اللہ کے رسول کو اللہ کی طرف سے اطلاع ہو گئی، وہی آ گئی کہ جو ہے آج رات آپ یہاں سے نکل کر چلے جائیں۔ اپنے بستر پر علی کو رضی اللہ عنہ کو سلا دیا، پھر وہ لوگ سارے طرف گھیرا ڈالے، اسی میں سے آپ نکل کر گئے۔ فَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، ہم نے ان کی آنکھ پر پردہ ڈال دیا، وہ نہیں دیکھ سکتے، چلے جاؤ۔ صبح کسی نے کہا کہ نکل گئے، کہاں اللہ کے دیکھ رہے ہیں، کون سویا ہے؟ علی سوئے۔ چلو دوڑا ہے، چاروں طرف لوگ دوڑا رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول کس حالات میں ہجرت کی بتا رہا ہوں میں آپ لوگ، تو وطن کو چھوڑ کر چلے گئے۔ تو لوگوں کو اپنا وطن، اپنی جو ہے
پیدائشی مقام اور وہاں کی ساری چیزیں چھوڑ کے جانا بڑا دشوار ہوتا ہے، تو اللہ کے لیے چھوڑنا ہے یہاں پر، یہ دیکھو۔ اس لیے جو پہلی حدیث ہے امام بخاری نے اور پھر جو ہے صاحب مشکات نے جو ہے اس سے اپنی کتاب شروع کی ہے، ان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرماتے سنا کہ سارے اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، آدمی کو وہی کچھ ملے جس کی اس نے نیت کی ہے۔ فمن کانت ہجرت، ہجرت کا اللہ ہے، وہ سارے اعمال تو کرنا ہے۔ ہجرت ایک امپورٹنٹ لینڈ مارک تھا اسلام کے اعمال کے اندر، ہجرت جو ہے اسلام کے اعمال کے اندر ایک امپورٹنٹ لینڈ مارک تھا۔ من کانت ہجرت اللہ ورسول، جس کی اللہ کے لیے اللہ کے رسول کی طرف ہے تو یقیناً اللہ رسول کے لیے۔ من کانت ہجرت الی دنیا یصیبها، ہجرت اس لیے کر رہا ہے کہ دنیا حاصل کرے وہاں جا کر، یہاں سب پرابلم ہے، فائنینشیل پرابلم ہے، وہاں جا کے سب سال ہو جائیں گے، ملازمت مل جائے گی یا کچھ مل جائے گا۔ یہ من کانت ہجرت الی دنیا او امرأۃ یتزوجها، یا کسی عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہے وہاں پر، ہجرت الی ما ہاجر، اس کی اسی لیے سے مل جائے گی۔ تو یہ حدیث جو ہے سارے احادیث کے سب سے اہم بنیادی حدیث ہے، یہ حدیث جو ہے سب سے اہم حدیث ہے اصلاح اعمال کے اندر۔ تو کوئی دنیا حاصل کرنے کے لیے کسی مقام پر جاتا ہے تو ہجرت اللہ کے لیے نہیں ہوگی، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو ہجرت ہوگی، دین پر چلنے کے لیے ہجرت ہوگی، وہی ہجرت اللہ کے لیے سمجھ جائے گی۔ تو ایک اور ذکر کرتا ہے کہ من کا الی امرأۃ یتزوجها، کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے۔ تو ایک عورت تھی ام قیس کا نام تھا، اس نے جو ہے ایک صحابی سے کہا، تو اس کا نام ہی بتایا نہیں گیا، اس کا نام ہی اقبا رکھا گیا، تم ہجرت کر کے آ جاؤ میں تم سے نکاح کروں گی۔ ہجرت کر کے گئے، اس نے نکاح کر لیا، تو اس کو مہاجر اللہ نہیں کہتے تھے، مہاجر ام قیس کہتے تھے، اس کا نام ہی مہاجر ام قیس پڑ گیا۔ تو ابھی ہمیں جو ہے جو آیت اب میں نے تلاوت کی ہے سورہ انفال کی آخری وہ کے اندر ہجرت کی چند باتیں بیان کی گئی ہیں کہ جو لوگ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آ گئے، اللہ کے تو ہجرت کیے، اس کے بعد پھر سارے لوگوں کو، کیونکہ وہاں پر جو ہے اسلام پر عمل کرنے نہیں دیا جا رہا تھا، اسلام پر عمل کرنے والے مظالم ڈھائے جا رہے تھے، تو یہ چیزیں چلی تھیں، اور اللہ کا گھر جو خانہ کعبہ تھا وہاں 308 بت رکھے ہوئے تھے، تو ایمان کی کسوٹی کیا بنی تھی؟ ہجرت تھی۔ جو لوگ ایمان لائے ہجرت کیے انہیں کا ایمان سمجھ جاتا تھا، جو ایمان لائے بڑے ہجرت نہیں کو نہیں تھا۔ تو پھر یہ بعد میں کچھ لوگ دل میں ایمان لائے نہیں آئے، تو جو تمہارے ان کے تعلقات کٹ گئے وہاں سے۔ وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُم مِّنِ اللَّهِ وِلَایَةٍ مِّن شَيْءٍ، جو لوگ ہجرت کر کے نہیں آئے تمہارا ان کا کوئی تعلق نہیں، صاف صاف اللہ نے فرما دیا، ہم نہیں توڑنے تعلقات، تمہارا ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہاں تک کہ وراثت بھی تعلق بھی نہیں۔ بیٹا ہجرت کیا ہے، باپ یہاں ہے، تو باپ کی وراثت نہیں پا سکتا، ہجرت نہیں کیا ہے تو جو ہے وہ باپ کی وراثت نہیں پا سکتا۔ باپ ہجرت کیا ہے، بیٹا ہجرت نہیں کیا ہے، بیٹا ہجرت کیا ہے، باپ ہجرت نہیں کیا، تو وراثت نہیں پا، وراثت کے تعلقات توڑ دیے گئے۔ پھر یہاں آنے کے بعد یہ جو مہاجر انصار ان کے اندر جو ہے بھائی چارہ بنا دیا گیا، یہاں تک کہ وراثت میں حصہ مل رہا تھا، یہاں تک کہ وراثت کے اندر بھی حصہ دے رہے تھے۔ اس کے بعد پھر جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ فتح ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات نازل کی کہ جو ہے وراثت چلتی کس پر؟ جو ہے خاندانی تعلق پر۔ یہ جو ہے ٹیمپریری ایک ارینجمنٹ تھا۔ انصار سے جو لوگ، انصار نے جو قربانیں دی، جو آیت میں نے تلاوت کی اس میں کیا فرمایا جا رہا ہے؟ والذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، وحاجروا، اور ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راہ میں انہوں نے جہاد کیا۔ تین اعمال میں بائیں گے، ایمان، اس کے بعد ہجرت، اس کے بعد اللہ کے راہ میں جہاد کیا۔ ایک گروپ ہو گیا، کون ہوئے؟ مہاجرین گروپ ہو گیا۔ والذین آووا، وہ جنہوں نے ان کو جگہ دی، بنصروا، اور ان کی مدد کی، فاولئک هم الحق، یہی سچے ایمان والے ہیں۔ مہاجرین انصار کو فرمایا گیا یہ سچے ایمان والے ہیں، ان کے لیے اللہ کی طرف سے مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے۔ تو یہ دو گروپ اس زمانے میں تھے۔ تو جو لوگ مکہ میں تھے ہجرت کر کے نہیں آ رہے تھے ان سے تعلقات توڑ دیے گئے، بس اللہ نے اپنے حکم سے توڑ دیا بھائی، اور کہا کہ تم وراثت میں حصہ نہیں پا سکتے۔ جو لوگ ہیں تمہارے رشتہ داری ہیں، کافر ہے تو نہیں، دو جیسے توڑ جا رہے تھے تعلقات۔ ایک تو یہ کہ جو ہے اگر کافر باپ ہے
اور بیٹا مسلمان ہو گیا, دونوں کے تعلقات ٹوٹ گئے. پھر باپ ہجرت کیا ہے اور بیٹا ہجرت نہیں کیا ہے تو دونوں میں وراثت نہیں چلے گی. ہجرت کا کیا مقام تھا اس زمانے میں, ہجرت کا کیا جو ہے مرتبہ تھا, ایمان پہلے قبول کرے, اسلام پر عمل کرنے لگے, پھر اسلام پر عمل نہیں کر سکتا وہاں پر ہجرت کر کے چلا جائے. اس کے بعد جانے کے بعد چپ بیٹھنا نہیں ہے, وہاں اس اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے جہاد کرنا. 4 اعمال تھے, ایمان, اسلام, ہجرت اور جہاد. یہ 4 لینڈ مارک ہیں اسلام کے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے جو لوگ ہجرت کر کے نہیں آئے تھے اور جو ہجرت کر کے آئے تھے آپس میں رشتہ داری تھی نا, وراثت چلتی تھی, تو کہا کہ وراثت نہیں چلے گی جو لوگ ہجرت کر کے نہیں آئے. پھر جب مکہ فتح ہو گیا اس کے بعد نہیں, سب ہو گیا, مکہ فتح ہو گیا اور وہ لوگ جو ایمان قبول کیے ان میں سے اور چلے گی. تو ابھی تک بھی جو ایک قانون جو باقی رہا کہ جو ہے باپ ایمان والا ہے, بیٹا کافر ہے, تو وراثت نہیں چلے گی. اس طرح سے جو لوگ مرتد ہو گئے, مرتد کب ہوتا ہے آدمی, کافر مرتد کے معنی دین سے پھر جانا ہے. جو بات شریعت کے اندر جو ہے قطعی ثبوت ہے, قطعی دلالت ہے, کوئی ایک بات بھی آدمی انکار کرتا ہے تو مرتد ہو جاتا ہے. یاد رکھو, مرتد جو ہو گیا, باپ ہو گیا, بیٹا کوئی بھی ہو گیا, تو آپس میں وراثت نہیں چلے گی. مرتد کے احکام یہ ہے. باب الارتداد, میں نہیں بول رہا ہوں, باب الارتداد جو ہے کون ہے, فتاوی عالمگیری, اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے 300 بڑا کتاب لکھی تھی. ان کی کتاب ہے فتاوی عالمگیر, 100 پیج کی کتاب ہے, باریک فارم ہے, بہت ترجمہ ہوا ہے نا اس کا, لیکن ذرا بہت سٹل سے بیٹھنا پڑتا ہے. کیا کہنے سے آدمی, باب عنوان کیا رکھا ہے, باب الارتداد. رد کے معنی لوٹانا ہو, نہیں ہے رد کرو دی, ارتداد کے معنی دین سے پھر جانا. دین سے کب پھر جاتا ہے آدمی, کیا بات سے پھر جاتا ہے, تو جو عقیدہ اس کا ہے, جو عمل ہے. ہاں, ایک آدمی جا کے بت کو سجدہ کرتا ہے, مرتد ہو گیا. گڑھپتی جا کے پوجا کیا, کافر ہو گیا. یہ نہیں میں اللہ کو مانتا ہوں, تو اللہ کو لاکھ مان, کافر ہو جائے گا. کافر کے بعد کیا ہوتا ہے, پہلے تو جو ہے اس کی بیوی اگر ہے, بیوی نہیں ہوئی, دونوں ہو گئے تو چلو سچ کرتا ہوں, دونوں بھی جا کے پوجا پاٹ کرے, ختم ہو گیا دونوں. اسلام سے نکل گئے. اسلام سے نکلنے جانے کے بعد جتنی عبادتیں کیے ہیں مرتد سب چلی گئی. اگر ایک کیا ہے, ایک نہیں کیا, تو رشتہ ٹوٹ گیا. بیوی نے کیا ہے یا شوہر نے کیا ہے کوئی ایسا کام, مثال بول رہا ہوں میں, بہت ساری چیزیں ہیں اللہ کے بارے میں, رسول کے بارے میں, قیامت کے بارے میں, دین کے بارے میں, کوئی بھی ایسا اس سے عمل ظاہر ہو جائے, کوئی ایسا عقیدہ ظاہر ہو جائے جو قطعی ثبوت. نماز ہے, کہا کہ نماز لا کے بیٹھے جی, چھوڑ دی کر لیں نماز, کون پڑھتا ہوا نماز میں, یہ کون اٹھا بیٹھے کریں گے, بولا کافر ہو گیا. سب مانتا ہو نہیں, نماز کے بارے میں ایسا کمنٹ کرا تو نہیں ہو سکتا ہے کہ ایمان والا سے کمنٹ نہیں کر سکتا نماز کے بارے میں. یہ کون بھکا رہیں گا, ارے واہ کہتے روزہ, کافر ہو گیا. مثال بول رہا ہوں میں. ارتداد کے بعد جو ہے رشتہ ٹوٹ جائے گا, بیوی ہے جدا ہو جائے گی. کیسا کرنا کیا نہیں, پھر سے اس کو کلمہ پڑھا کے ایمان کی تجدید کرا کے اور تجدید نکاح بھی کرنا پڑے گا. نکاح کی تجدید بھی کرنی پڑے گی ان کو. نکاح کی تجدید کرنے کے لیے یہ نہیں کیا ہے وہ شادی ہال بک کر کے کارڈ پر نہیں, تو 2 آدمی 2 گواہ کے درمیان جو ہے ایسا ہوا تھا ہمارا مسئلہ کر کے جو ہے, جو منیمم مہر ہے, مہر تو دینا پڑے گا. جو منیمم مہر ہے کتنا ہے, 30 گرام چاندی کچھ ہے نا منیمم, ہوتا دے کے آپس میں نکاح کر لیں. بڑا اس کرنے کی بہت تشہیر کرنے کی ضرورت نہیں, لیکن پھر اور عقیدے پر قائم رہے. تو بہرحال جو ہے یہ یعنی ارتداد کے احکام تھے. تو ایسی جو ہے جو لوگ اسلام قبول کیے تھے وہاں پر نہیں آ رہے تھے, ان کے وراثت قطع کر دی گئی تھی. پھر جب مکہ فتح ہو گیا تو اللہ کے اعلان کیے کہ جو ہے ختمنا رسول اللہ علیہ وسلم یوم الفتح لا ہجرت بعد الفتح. اب ہجرت ہوئی, اب جو ہے مکہ ہی فتح ہو گیا. مکہ ہی اصل مین تھا نا, وہاں سے آنا تھا ان لوگوں کو, مختلف مقامات سے مدینہ. اب وہی فرق گیا, پورا عرب جو ہے دارالاسلام بن گیا, ہجرت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کیا کرنا ہے, ولیکن جہاد و نیت, اللہ کے راہ میں جہاد تو باقی ہے, کب تک, قیامت تک باقی رہے گا. اور نیت کو خالص رکھنا, جو بھی عمل کرنا ہے خالص نیت رکھنا. لیکن جہاد و نیت فَإِذَا تُنْفِرُوا فَانْفِرُوا, جب تمہیں نفیر عام دی جائے اللہ کے راہ میں لڑنے کے لیے تم نکل کھڑے ہو جاؤ. یہ اس زمانے کے لیے تھا.
تو پھر ایسے حالات آ گئے کہ جہاں آدمی موجود ہے اور عمل، وہاں کسی ملک کے حالات ایسے آ گئے کہ وہاں دین پر عمل نہیں کر سکتا تھا، تو پھر ہجرت کرنا ان کے لیے فرض ہو جائے گا۔ اس زمانے کے لیے ہجرت منسوخ ہوئی، کچھ دیر کے لیے ہجرت کے احکام نہیں باقی تھے، کہاں جانا انہوں نے؟ مکہ پورے طرح مکہ پر ہی اسی لیے مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا، پھر اس کے بعد پورے عرب پر قبضہ ہو گیا، دارالاسلام بن گیا، اب کہاں جانا مسلمان، کہاں ہجرت کریں گے؟ جانے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ تو اس وقت کے لیے ہجرت وہاں جو ہے اٹھا دی گئی تھی، لیکن اب پھر تو اب جو آیتیں میں نے تلاوت کی ہیں سورہ نساء کی آیت نمبر جو ہے 14 رکوع کی آیتیں ہیں 97 سے لے کے 100 تک۔ والذین تتوفاہ الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیما کنتم قال کنا مفسدین فی الارض الم تکن ارض اللہ واسعہ فتہاجروا فیہا فاولئک مأواہم جہنم وساءت مصیرا۔ جو لوگ فرشتے ان کی روحیں قبض کرنے آئیں گے، پوچھیں گے، سب معلوم ہے، لیکن ان کو جو ہے توبیخ کرنے کے لیے، ان کو جو ہے ڈانٹنے کے لیے پوچھیں گے، تم کس حال میں تھے؟ ہم تو مجبور تھے، بھائی بولے مستضعفین، مسلم میں ترجمہ جو کیا، کمزور، لیکن ہم مجبور تھے۔ کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں، تم کہیں بھی چلے جا سکتے تھے؟ کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں، تم کہیں بھی جا سکتے تھے؟ الم تکن ارض اللہ واسعہ فتہاجروا، تم ہجرت کو چلے جا سکتے تھے۔ وَأُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ کا بیان بہت بیلنس ہوتا ہے۔ اِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ، سوائے جو کمزور ہیں، مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ، عورتیں، بچے اور بوڑھے لوگ جو نہیں کر سکتے۔ فَأُولَٰئِكَ لَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا، کہاں جا سکتے نہیں انہوں۔ فَأُولَٰئِكَ عَسَىٰ أَن يَعْفُوَ اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ ان کو معاف کرے گا، اللہ سے امید ہے کہ اللہ ان کو معاف کرے گا۔ کان اللہ عفواً غفورا، اللہ بہت معاف کرنے والا اور جو ہے رحم کرنے والا ہے۔ پھر آگے فرمائے گا وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا، جو اللہ کی راہ میں ہجرت کر کے نکلے گا اللہ کی بہت وسیع پائے گا۔ مراغمن کثیرا، بہت اچھے طرح سے، بالکل جو ہے سیٹسفیکٹری طور پر وہ وسیع پائے گا اللہ کی زمین کو، اللہ کی زمین تک نہیں۔ وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر نکلا ہے پھر راستے میں موت واقع ہوگی، فقد وقع اجر اللہ وکان اللہ غفور الرحیم، اگر راستے میں موت واقع ہوئی تو اللہ بہت معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ آیتیں آج بھی اپلیکیبل ہیں، ہجرت کے احکام آج بھی باقی ہیں۔ کہاں جانا، کدھر جانا، کہاں آنا کدھر جانا، اللہ تعالیٰ اللہ کی زمین وسیع ہے۔ اب مجھے بات آپ کو ایک جگہ نہیں کئی جگہ اس کا بیان آیا ہے، کئی لوگ ہمارے دیکھے جا کے امریکہ میں بس گئے، یہ وہاں سیٹل ہوا جنہیں امریکہ میں، انگلینڈ جا کے سیٹل ہو گئے، کئی کو دنیا کمانے کے لیے گئے یہ کہ نہیں، دنیا کمانے کے لیے لوگ کہاں کہاں سے گئے ہیں، یہاں کیا رہتے، یہاں کی رہتے جی، یہاں کی لائف الگ ہی جیسا لائف ہی چلا گیا سا کیا وہاں کے، ایک بار آ گیا تو اتنی باتیں بولتا ہوں نے، دنیا کی جنت بولتا ہوں، سمجھ لیا امریکہ کو، انگلینڈ کو، ہے کہ نہیں؟ کس کے لیے گئے انہوں؟ دنیا کرنے کے لیے گئے، معلوم ہے۔ تو کیا اللہ کے لیے جا سکتے کہ اللہ کی زمین، اللہ تعالیٰ تو ہی کہہ رہا ہے الم تکن ارض اللہ واسعہ، کہ اللہ کی زمین وسیع نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں۔ تو ہندوستان کے حالات اب جو ہوئے ہیں، آگے کیا ہونے والا اللہ ہی جانے۔ اطمینان سے ہمارے لوگ بیٹھے تھے کہ جو ہے کیا ہونا، کیا سب اچھا اچھا، ہم کیا عمل کر رہے ہیں، سب کیا ہے، کسی پابندیاں لگائی جا رہے ہیں، آپ اذان پر پابندیاں لگیں گی، قربانی پر پابندیاں لگیں گی، ہاں آپ کے جو ہے پرسنل لا کو جو ہے تبدیل کیا گیا، کیا ہو رہا ہے، دیکھو سب کچھ ہو رہا ہے۔ کہاں جانا، اللہ کی زمین وسیع ہے، ہم کیا بولیں گے نہیں، کون سا ملک لے گا، کون سا ملک لے گا، کیا لے گا، اور بات آپ جو ہے پہلے تو ارادہ تو کرو، مسئلہ تو آپ کے سامنے آ جائے۔ میں نہیں بول رہا ہوں کہ میں کسی ملک کی طرف سے میں ایجنٹ بن نہیں بول رہا ہوں، کیا نہیں بول رہا ہوں، شرعی مسئلہ آپ کو رکھ رہا ہوں۔ جس ملک میں حالات ایسے ہیں کہ آدمی شریعت پر عمل نہیں کر سکتا اور کسی اور، ورنہ آپ جو ہے معذور کر دیں گے، کیا نہیں، آپ معذور کر دیں گے، کہیں بھی کوئی نہیں لے رہا ہے آپ کو، کہیں جا نہیں سکتے تو معذور کر دیں گے، اللہ معاف کریں گے۔ الا المستضعفین کرے نا، جو لوگ معذور ہیں کہیں جا نہیں سکتے، اللہ کی طرف سے معافی ہے، وہ کیا نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ بندہ اللہ تعالیٰ لا یکلف نفسا الا وسعها، کسی جان پر اس کی برداشت بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتے اللہ تعالیٰ۔ آپ کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے، کر سکتے تھے تو کیوں نہیں کیے، بس اتنی بات، کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، یہ سوال ہے۔ تو کیا ہمارے بہت سارے لوگ ہیں جا کے مختلف فارن ممالک سے
کرانہ میں جا کے بس ان کو لو وہاں اچھا جی کیا ہے کیا تمہیں کیا, اور ایسے ہوتا ہے کرتے ہو گاؤں کی, وہ جہاں جہاں سیٹل ہو گئے وہ لوگ, سٹیزن سے ملی صاحب اس کو گرین کارڈ مل گیا, یہ گرین کارڈ کو جنت سمجھ لیا. میرے گرین کارڈ کو لوگوں نے جنت سمجھ لیا, آپ کو معلوم ہے گرین کارڈ ہولڈر ہے انہیں معلوم نہیں ہو کہ کل جنت میں جانے والا ہے انہیں, صرف دنیا کے لیے. تو جس مقام پر آپ شریعت پر آزادی سے عمل کر سکتے ہیں وہاں اسلام کا نظام ہے یا نہیں, اور بات ہے. وہاں کے اسلام کا نظام قائم کرنا وہاں کے لوگوں کی ذمہ داری ہے, جو وہاں کے رہوان رہنے والے ہیں, وہاں کے حکمران ہیں, ان کی ذمہ داری ہے. اگر اسلام پر پوری طرح عمل کرنے کی آزادی آپ کو ملے گی تو آپ کو بھی, ہم سب لوگوں کو جانا جو ہے ضروری ہو جائے گا. اگر کوئی بھی لے رہا ہے تو معذور ہیں ہم لوگ, اللہ ہم گرفتار نہیں کریں گے. تو بہل پیغام کیا ہے ہجرت کا؟ سال شروع ہو رہا ہے تو اللہ کے کیسی ہجرت کی دیکھ رہے ہیں آپ, چاروں طرف تلواریں کھینچی ہوئی ہیں, اس میں چلے گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. کون ہے ساتھ؟ ابو بکر صدیق, ایک آدمی ساتھ ہے, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ساتھ ہیں. جا کے پوچھتے ہیں رات کو اللہ کے رسول میں آپ کے ساتھ آؤں؟ ہاں چلو, اتنی بولے کہ سب سے بڑی خوشی ان کو یہ تھی, میں 2 اونٹیاں تیار کر رکھا ہوں آپ کے لیے, چلیے. دونوں چلے گئے غار ثور. دیکھ رہے ہیں آپ, رات کو جا کے پہنچتے ہیں, دیکھتے ہیں تو یہ غار ہے, تو اللہ کے ذرا ٹھہریے میں جا کے اس کو صاف کرتا ہوں. جا کے غار کو صاف کیا آپ نے, اپنی چادر پھاڑ کے جو ہے سب جگہ سوراخ لگا دیے. ایک جگہ جو ہے ایک جگہ کپڑا بچے باقی نہیں تھا, اپنا انگوٹھا رکھ دیا وہاں پر. اللہ کے رسول آپ تشریف لائیے اندر. اللہ کے رسول کو اپنے زانوں پر سلا لیا, اپنی کچھ فکر نہیں ہے. دیکھو وقد نصر اللہ اذ اخرج الذین کفروا ثانی اثنین ہما فی الغار. اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان کر رہے ہیں جبکہ اس کے لوگوں نے ان کو نکال دیا تھا, اللہ نے ان کی مدد کی ہے. وہ 2 میں سے دوسرا تھا. کون 2 میں؟ پہلا کون تھا؟ پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. آپ نے زانوں پر سلا لیا تھا, وہ جو اندر سے جو سوراخ بند نہیں کیا تھا وہاں انگوٹھا رکھ دیا تھا, وہاں سے کوئی چیز کا ڈس رہی تھی, ایسا ڈس رہی تھی کہ اس کے در سے آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلنے گئے. ابو بکر صدیق اللہ کے پر پڑے آنسو, کیا پانی پڑ رہا ہے؟ اللہ کے کوئی چیز ہے جو کاٹ رہی ہے, آپ نکالو اپنا انگوٹھا نکال دیے تو پھنس کر سانپ آ گا. بہت سارے جو ہے جن سانپوں کی شکل میں ہوتے ہیں. تو وہ کئی زمانے سوچ رہا تھا, بسیرا کیا تھا کہ ہاں اللہ کے رسول آنے والے ہیں, وہ ایمان لایا ہو. اللہ نے اپنا لعاب لگا دیا اور درد ہی کم ہو گیا, جو تکلیف دی جاتی رہی. کئی لوگ آ کے غار کے پاس دیکھ رہے ہیں, ایک مکڑی نے جالا تھا نا, بولے اتنا جالا تھا تو کیسے جا سکتے ہیں, کبوتری نے انڈے دے دیے. دیکھ رہے ہیں آپ اللہ تعالیٰ کے لشکر کیسے ہیں, ایسے لشکروں سے مدد کی تم نہیں دیکھتے وہ لشکروں کو. ویسے حالات کے اندر بھی اللہ کے جب جا رہے ہیں, ایک جو ہے ابھی غار میں نہیں تھے, سراقہ بن مالک وہاں کا سردار تھا, دوڑتے دوڑتے آ گیا, بالکل قریب آ گیا. اللہ کے رسول بالکل لا تحزن آپ ڈرو نا, اللہ ہمارے ساتھ ہے. اس کا گھوڑا زمین دھس گیا, وہاں سے پریشان ہو گیا, میں دھس دوں گا. گھوڑا اندر چلا کہ میں بھی دھس جاؤں گا, میرے لیے دعا کرو. معلوم کہ اللہ کے میرے لیے دعا کرو, میں جاتا ہوں واپس جاتا ہوں. آپ دعا کرتے, پھر گھوڑا اوپر آ گیا اور نیت بدلی اس کی, اور آ گیا اور پھنس گیا. معلوم اس کو یہ ان کی دعا سے ہو رہا ہے مجھے, میں جو ہے لوگوں کو سب بھیج دیتا ہوں, بس سب لوگوں کو بھیج. اے سراقہ اس وقت کیا حل ہوگا؟ اللہ کی طرف سے فرمان لکھا لیا انہوں نے, اے سراقہ تیرا اس وقت یہ حال ہوگا کہ تجھے کسرا کے کنگن پہنائے جائیں گے. کسرا کا ملک فتح ہو گیا تو اس کا تخت جو ہے سونے کا تھا, 100 کلو سونے کا تھا وہاں, وہ آ گیا. اس کے بعد اس کے کنگن آ گئے, تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بلایا اسے. اللہ کے کہتے ہیں کہ کنگن پہنا جائے. بس دیکھ اللہ کے بولے تھے کنگن پہنائے جا رہے. تو ہجرت کوئی آسان کام نہیں تھا اس زمانے میں. اللہ تعالیٰ جو ہے سورہ بقرہ میں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. اور کچھ کوئی ایسا ہے اللہ کی راہ اپنی جان بیچ دیتا ہے. صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ روم سے آئے تھے اللہ کے پاس مکہ کے اندر, تو اللہ کے لیے ہجرت کر چلے گئے. ابھی نے کیا کرنا اسے, میں بھی جاتا ہوں. سب گھیر گھیر پکڑ پڑے اسے, ہاں یہاں آکو, یہاں رہو کو, کما کو, اب جا رہے ہیں تم لوگ. دیکھو بولے کہ میرے اس میں جو ہے اتنے تیر ہیں میرے ترکش میں تیروں سے میں بہت اچھا تیر انداز ہوں, پہلے تمہاری خبر لوں گا تیروں سے, پھر تیر ختم ہو جائیں گے تلوار سے لوں گا, تو مجھے جانے دو. ہاں تم یہاں کے کمائے نا, اچھا تم میرا مال چاہتے ہو, میرا مال فلاں جگہ لے لو. چلو خالی ہاتھ نکلے,
صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے خالی ہاتھ نکلے، اللہ کے رسول کو وہی کی خبر بھی، تو انہی کے بارے میں آیت نازل ہوئی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، لوگوں میں بعض ہے جو اپنی جان کو اللہ کے لیے بیچ دیتا ہے، اللہ بہت مہربان ہے، رحم کرنے والا اپنے بندوں پر۔ تو اللہ کے رسول بولے کہ جو ہے ایسا آ رہا ہے اس کو خوشخبری سناؤ، ربیع صہیب، وہ اس کی تجارت بہت کامیاب ہے، بہت نفع بند ہے، جو اس نے سودا کیا ہے سارے دے کے اللہ اپنی جان چھوڑ کے آ گیا نا، اللہ کے راہ میں ہجرت کر کے آ گیا، ساری چیزیں اپنی جو ہے سارا مال چھوڑ دیا اللہ کے راہ، ربیع صہیب اللہ کے فرماتے ہیں، صحابہ کرام جا کے استقبال کر کے لے کر آؤ، تو اپنی جان کو جوکھوں میں ڈال کے نکلنا تھا۔ ام سلمہ ان کے شوہر تو آ گئے، ہمارے گھر کی بیٹی تو لے کے جا رہا ہے کیا، اس کے خاندان والے پکڑ لے کر بیٹھے، جاتی روز کیا کرنا، شوہر تو چلے گئے، ابو سلمہ چلے گئے، نہیں بیٹھے، روز جس مقام پر وہ لے کر گئے تھے روز رونا چلے جانا، پھر جو ہے ان کے خاندان کے لوگ آ گئے، ارے کیا لگا ہے، رو آ رہی ہے بیٹھی، روز روتی ہے، تو ذرا سی رحم آتا ہے، چھوڑ دے۔ پھر اس کے وہ بچہ ہمارے خاندان کا، وہ بچے کھینچ رہے ہیں، ایک لا جو ہے عورت کھینچ رہا ہے، ایک بچے کھینچ رہا ہے، ایسی حالت میں جو اس کے بعد 1 سال تک برابر روتی رہی بیٹھ کے، اس کے بعد پھر ان کو کچھ کیا رحم آ گیا، چھوڑ دیے، آگے ہجرت کر کے اللہ کے پاس آ گئے۔ پھر ابو سلمہ شہید ہو گئے۔ ادھر تو ہجرت جو ہے، والمہاجر من حجر الخطایا والذنوب، ہجرت تو ایک ہجرت تو وہ ہے جو وطن سے ترک وطن کرنا ہے، اللہ کے لیے کرنا ہے۔ پھر دوسری ہجرت کیا ہے، گناہوں کو اور تمام جو ہے منکرات کو چھوڑ دینا ہے، گناہوں کو چھوڑ دینا ہے، یہ تو ہے ہمیشہ کے لیے۔ حقیقی مہاجر کون ہے، والمومن من امن الناس بدمائهم واموالهم، مومن کون ہے جس سے لوگ اپنی جانوں اور مالوں کے بارے میں امن میں ہیں۔ والمہاجر من حجر الخطایا والذنوب والمجاہد من جاہد نفسه فی طاعت اللہ، مجاہد کون ہے جو اپنی نفس کو اللہ کی اطاعت میں لگاتا ہے۔ تو ایک ہجرت تو وطن سے دوسرے وطن جانا ہے، دوسری ہجرت تو ہمیشہ کے لیے ہے کہ اپنے گناہوں سے ہجرت کرو، منکرات سے جو ہے پوری طرح ہجرت کرو۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، یہ مہینہ شروع ہوتی منکرات میں ڈوب جاتے ہیں۔ کیا ڈوب رہے ہیں، میں کیا بولوں، اس کی تفصیل آپ لوگ آتے آتے دیکھتے ہوں گے۔ وہ سب سے بڑا کام جس پر جو ہے انسان کی ہلاکت ہے، اللہ تعالیٰ نے یعنی 2 گناہ جس کو اللہ تعالیٰ نے، یہ کفر و شرک والا گناہ، بس وہی شروع ہو جاتا ہے۔ ہجرت کا مہینہ شروع ہوتی، ہجرت کس لیے کی تھی، ایک اللہ کی بندگی کے لیے۔ اللہ کے گھر میں 360 روز بٹا کے بیٹھے تھے وہ لوگ، عبادت کرنے نہیں دے رہے تھے ایک اللہ کی، اس کی وہ دعوت تھی، اس کی بنا پر آپ کو جو ہے اتنا تکلیف دی گئی تھی، آپ اپنی جان جوکھم میں ڈال کے نکل گئے۔ پھر جب مکہ فتح پہلا وہی کام تھا، اپنی چھڑی سے اللہ کے ہاتھ لگاتے تھے سارے، قل جاء الحق وزهق الباطل قل جاء الحق، تو بڑا ادھر گرتے گئے سب جمع کر کے لے گئے۔ تو ہم یہی کام شروع کر رہے ہیں کہ پہلے مورتیاں بٹا، کیا فرق ہے گنپتی کی مورتی بتانے میں اور تازیہ بٹانے میں، کوئی فرق ہے تو بس میں بتاؤ، وہی کام یہاں ہو رہا ہے، اسی کی نقل ہو رہی ہے، اسی کی جو ہے کاپی ہو رہی ہے۔ تو ہمارا جو سال شروع ہونا چاہیے تھا، کیسے شروع ہونا چاہیے تھا، افسوس کے ساتھ جو ہے ایسے برے عمل سے شروع ہو رہا ہے جو ہم کو پوری طرح ہلاکت میں ڈالنے والا ہے۔ دنیا کے اندر کوئی کام ہم کو نہیں ملے گا، معلوم ہے، دنیا کے اندر کس طرح ذلیل الخلق ہے مسلمان، آئے دن دیکھ رہے کس طرح ذلت کے اندر مبتلا ہے مسلمان آج، پھر آخرت میں تو پوری طرح جہنم میں جائیں گے لوگ۔ اللہ تعالیٰ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کریں گے لیکن شرک کو معاف نہیں کریں گے۔ ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا، بہت دور گلے میں چلا گیا، جو شرک کیا بہت دور چلا گیا۔ تو یہ کھلا ہوا شرک ہے، چھپا ہوا شرک نہیں، چھپا ہوا شرک کیا، ریاکاری۔ تو ایسا شرک کر کے ہم لوگ جو ہے، ہمارا جو ہجرت کا سال، ہجرت کس لیے ہوئی تھی، ایک اللہ کی بندگی کو قائم کرنے کے لیے ہوئی تھی۔ گناہوں سے ہجرت کرنا ہے ہم لوگوں کو، پہلے ہم گناہ میں ڈوب جاتے۔ تو آج بھی جو ہے اگر حالات ہم کو اجازت دیں، حالات سازگار ہو جائیں تو وطن ترک وطن کرنا یہ بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ اگر نہیں ہے تو ہم معذور قرار دی جائیں گے۔ ادھر کہاں جاؤ وطن سے لوٹے تو کہاں کون مول لیتے کون نہیں لیتا، خیر چلو تم معذور ہیں کہ تمہیں پہلے دیکھو ہمارے کتنے لوگ جا کہاں کہاں بسیں، پوری دنیا میں بسیں،
کہاں کہاں بسے پوری دنیا میں بس گئے مسلمان. تو اللہ کے لیے تم جا سکتے ہیں نہیں. وَمَن يُهَاجِرْ جو ہجرت کرے گا يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا. یہ اللہ کا وعدہ ہے, ہمارا نہیں. ہم اللہ کی طرف بول رہے ہیں آپ کو. زمین بالکل جو ہے فراخت والی زمین تم کو مل جائے گی. اللہ تمہارا سب تکفل کرے گا. اگر راستے میں تمہاری موت واقع ہو جائے تو ہجرت کا اجر تم کو جو ہے ثابت ہو تم پر. تو تمام ہی علماء نے بات لکھی, ہجرت کا حکم آج بھی باقی ہے. ترک وطن اللہ کے لیے کرنا ہجرت. اور یہ ہجرت جو ہے گناہوں کو چھوڑنا, وہ تو مستقل نہیں سے ہو, مرتے دم تک کرنا ہے. وہاں جا کے انجوائے کرنا نہیں ہے, وہاں بھی جا کے صحیح دین پر عمل کرنا ہے. اللہ کے راہ میں وہاں بھی جو ہے جد و جہد کرنا ہے, وہاں بھی اللہ کے راہ میں جو ہے اپنے آپ کو لگانا ہے. تو ہجرت کا جو پیغام ہے اللہ کے لیے فرمایا لا ہجرت بعد الفتح, جو فرمایا تھا وہ صرف اس زمانے کے لیے تھا, اسی زمانے کے لیے تھا. اب مکہ ہی فتح ہو گیا تھا, ہجرت مت کرو. ہمیشہ کے لیے ہجرت نہیں, ایسا نہیں بات. حدیث میں ایسا ہے نا صاحب, حدیث میں اسی لیے اس وقت کے لیے تھا. تو ہجرت جو ہے اتنا اہم عمل تھا, ہجرت کے بغیر کسی کا ایمان ہی معتبر نہیں تھا. ہجرت نہیں کرنے والوں سے رشتے توڑ دیے گئے. دونوں مسلمان ہیں, باپ بھی بیٹا دونوں مسلمان, لیکن ہجرت نہیں کیا ہے, اس کی رشتے توڑ دی گئی, وراثت سے محروم کر دیا گیا. معلوم ہے. تو ہجرت ایسا اہم عمل ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کو صحیح سمجھنے اور اللہ کے راہ میں ہجرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.